اپنے اس ملک کی ترقی، آزادی، فلاح و بہبود، آپسی بھائی چارگی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ اور جس دن سے جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس دن سے جمعیت علماء نے یہ کام کیا، اور ان مقاصد کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، یہاں دسوں ہزار کا مجمع ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی برادری کو جانتا ہے، ہر برادری کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، آپ کے اس علاقے میں سکھ بھی ہیں، لیکن ہم اپنے اس ملک میں 1300 سال سے پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہتے اور رہتے سہتے چلے آئے ہیں۔ اسلام کی پوری زندگی 1400 سال کی ہے۔ 100 سال ختم ہوتے ہوتے اسلام عرب سے چل کر ہندوستان میں پہنچ گیا تھا۔ جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں، اگر ہندوستان کے اندر ہندو گوجر ہے تو ہندوستان میں مسلمان گوجر بھی ہے، اگر ہندو جاٹ ہے تو مسلمان جاٹ بھی ہے، اگر ہندو پٹیل ہے تو مسلمان پٹیل بھی ہے۔ جو برادری ہندوستان میں پائی جاتی ہے اس برادری کے اندر مسلمان بھی ہے اور ہندو بھی ہے۔ پھر ہمارا رہنا سہنا ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر ہندو اور مسلمان کے ساتھ کب سے رہنا ہے، نہ ہندو اسے جانتا ہے نہ مسلمان جانتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہیں رہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم دکھ درد کے اندر ایک دوسرے کے شریک رہتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے سے نہیں روکتا، نہ ہندو کا مذہب روکتا ہے، نہ سکھ کا مذہب روکتا ہے، نہ مسلمان کا مذہب روکتا ہے۔ آج آپ حضرات کا ہریانے کے اس علاقے میں جہاں آج مسلمان بہت اقلیت میں ہے، جمع ہونا اور امن و شانتی کے ساتھ جمع رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہندو کے دل میں مسلمان کی، مسلمان کے دل میں ہندو کی قدر و قیمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، آپ اتنی بڑی تعداد میں اس جلسے میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ہیں، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے 106 سال سے کہتے چلے آئے ہیں۔
ہمارا ایک مذہب ہے، وہ مذہب ہمیں اسی پیار و محبت کی تلقین کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ سامنے والا کون ہے، اس کا دھرم کیا ہے۔ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس انسان کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس آدمی کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا حق ہے تو ادا کرو، ہندو کا حق ہے اسے مار لو، یہ نہیں کہتا۔ اگر سکھ کا حق ہے اسے ادا نہ کرو، یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر دنیا سے اس طرح جاؤ گے کہ تمہاری گردن پر کسی ہندو یا کسی مسلمان کا حق ہوگا تو کل اللہ کے سامنے تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا۔ ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک شخص تھے وہاں جن کا نام عثمان تھا، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبے کو کھولتے تھے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا جس کو جی چاہتا تھا جانے کی اجازت دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، انہوں نے منع کر دیا، کہا تم نہیں جاؤ گے، ہمارے مذہب کے مخالف بھی ہو اور ہم تمہیں کعبے میں جانے بھی دیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان، آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بتاؤ کہ کل جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا، تم کیا کرو گے؟ عثمان کہنے لگے کہ اگر کوئی دن ایسا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے قریش اس دن بہت ذلیل اور خوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت عزت والے ہوں گے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک دن سب نے جمع ہو کر کہا کہ اگر محمد آج گھر سے باہر نکلیں انہیں قتل کر دو۔ اللہ کے نبی انہی کے درمیان سے نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، وہاں سے اٹھے، غار میں جا کے چھپے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب دیکھیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، 7، 8 سال گزر گئے۔ ایک معاہدہ ہوا قریش سے، مکے کے رہنے والوں سے، انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔
جب توڑ دیا تو اللہ کا نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 10,000 آپ کے اشارے پر مٹنے والے لوگوں کو لے کر مکے میں گیا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔